السلام علیکم. ہسٹریز مسٹریز کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے دنوں کافی چرچا رہا تائیوان اور چائنا کے ایشو کا نیوز میں، اسپیشلی جب امریکہ کی ایک لیڈنگ پولیٹیشین نینسی پیلوسی صاحبہ نے تائیوان کا دورہ کیا اور چین نے کافی اگریسو قسم کی ملٹری ڈرلز کی، کیونکہ چین کا یہ کہنا ہے کہ تائیوان چین کا ہی ایک حصہ ہے، جبکہ تائیوان میں اب ایک انڈیپینڈنس کی لہر بھی پائی جاتی ہے اور امریکہ تائیوان کو ریکگنائز نہیں کرتا. لیکن اس دورے کے ذریعے لگا کہ امریکہ اب جو ہے وہ تائیوان کو چین کے مقابلے میں ہلا شیری دے رہا ہے. خیر، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تائیوان اور چین کا ایشو ہے کیا ہے. کافی امپورٹنٹ ایشو ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ تائیوان چائنا ایشو تیسری عالمی جنگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا. تاریخ تو تائیوان اور چین کی سٹارٹ ہوتی ہے 1661 سے. 1661 میں چین کی منگ سلطنت کا تختہ الٹا چنگ خاندان نے اور چنگ سلطنت قائم کر لی. لیکن منگ سلطنت کے ایک جنرل کوزنگا نے چنگ سلطنت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا. کوزنگا لیکن چنگ فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کر تائیوان چلا گیا، جہاں پر اس نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی. اب کوزنگا کا کہنا تھا کہ تائیوان اس وقت تک چین سے علیحدہ رہے گا جب تک لیگل منگ حکمران واپس نہیں آتے. دوسری طرف چنگ سلطنت کا یہ ماننا تھا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے اور ہم اس پر قبضہ کر کے رہیں گے. 20-22 سال تک کوزنگا اور اس کی اولاد کی حکومت چلی اور اس کے بعد کوزنگا کے پوتے چینگ کے شوانگ کے دور میں جولائی 1683 میں چنگ نیوی نے کوزنگا کے پوتے کی فورسز کو شکست دی بیٹل آف پینگ ہو آئیلینڈز میں، اور اس کے بعد چنگ سلطنت نے دوبارہ تائیوان پر اپنی ایک چائنا کی عملداری قائم کر لی. انٹرسٹنگلی 1683 میں جب چینگ کی شوانگ کو شکست ہوئی تو چنگ سلطنت نے ان کو بہت اچھا ٹریٹ کیا. ہارے ہوئے یہ جو منگ سلطنت کے لوائلسٹ تھے ان کو بہت اچھا ٹریٹ کیا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دیے اور بالکل کسی قسم کی کوئی ریپریشن نہیں کی، اور یہی شو کیا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم بھائی تھے، ایک ہی چائنا میں تھے، اب بھی ایک ہی چائنا میں رہیں گے. اب یہاں سے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 1895 میں. تقریباً 200 سال تک تائیوان چنگ سلطنت کا حصہ رہا. لیکن 1895 میں جاپان جو کہ تازہ ماڈرنائز ہوا تھا، اس کی جنگ ہوئی چنگ سلطنت سے جو چین پر حکمرانی کر رہی تھی. لیکن چنگ سلطنت ابھی اس طرح ماڈرنائز نہیں ہو سکی تھی اور جاپان کے ہاتھوں اس کو شکست کا سامنا ہوا، اور اس شکست کے نتیجے میں جاپان نے کچھ اور علاقوں کے ساتھ ساتھ تائیوان پر بھی قبضہ کر لیا. اب جاپان نے کوشش کی کہ تائیوان کے اس جزیرے کو جاپانائز کر دیا جائے اور بہت سارے جاپانی ادھر آباد بھی کروائے. لیکن جنگ عظیم دوم میں جب جاپان کو شکست ہوئی تو 1945 میں جاپان کو تائیوان کو چھوڑنا پڑا، اور تائیوان کے اندر جو اس وقت 3 لاکھ کے قریب جاپانی رہ رہے تھے ان کو بھی تائیوان سے نکال کر واپس جاپان بھیج دیا گیا. اب یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے چین کی ہسٹری کا. چائنا کو بیسیکلی بہت بری طرح لوٹا کھسوٹا گیا اور چین کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیے گئے ویسٹرن پاورز کی طرف سے پہلے اور اس کے بعد جاپان کی طرف سے بھی لیٹ 19th سینچری میں. چینی 1850 سے لے کر 1949 تک کی سینچری کو سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں. 1911 تک چنگ سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی اور چین اتنا ہیوملیٹ ہو چکا تھا اور چین پر ایسے ان ایکول ٹریٹیز یا معاہدے ویسٹرن پاورز نے مسلط کر دیے تھے کہ چین کی ایک سوورنٹی عملی طور پر مفلوج ہو چکی تھی اور چین ایک عملی طور پر آزاد ملک نہیں رہا تھا. تو 1911 میں پھر چنگ سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا ایک ریولوشن کے ذریعے. لیکن ریولوشن کے نتیجے میں کوئی نئی گورنمنٹ نہ آ سکی، بلکہ جگہ جگہ وار لارڈز کی حکومت آ گئی، اور ایسا ہوا کہ کئی وار لارڈز جس جگہ پر وہ غالب تھے اس کے بادشاہ بن بیٹھے اور چین عملاً 5-6 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایسے موقع میں چین کے ایک انٹلیکچوئل جو کہ ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر سن یاتسن، ڈاکٹر سن یاتسن نے ایک نیشنلسٹ موومنٹ کریٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چین کو آزاد بھی کرنا ہے، چین کے لوگوں کو ریلیف بھی دینا ہے، اور چین کو ایک جو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اقوام عالم میں ایک آزاد، خود مختار اور عزت دار نیشن کی طرح کھڑا ہو، تو چین کو اپنے مقام پر واپس لانا ہے اور یونائٹ بھی کرنا ہے. تو سن یاتسن کے پرنسپلز کے نتیجے میں 2 پارٹیز چین میں مارج وجود میں آئیں. ایک تو نیشنلسٹ پارٹی تھی جس کو کومن تانگ کہتے تھے اور جس کے لیڈر ایک فوجی جرنیل چیانگ کئی شک بنے، اور دوسری کمیونسٹ پارٹی آف چائنا تھی جس کے لیڈر ماؤ زے تونگ بنے. انٹرسٹنگلی یہ دونوں پارٹیز اپنا جد امجد یا اپنا جو ہے وہ فاؤنڈنگ فادر سن یاتسن کو کہتے تھے، اور ابھی بھی چین کی طرف سے چین میں بھی اور تائیوان میں بھی سن یاتسن کو ایک بڑا نیشنل ہیرو کا درجہ حاصل ہے.
اب ہوا یہ کہ لیکن یہ دونوں جو دھڑے تھے نیشنلسٹ اور کمیونسٹ یہ ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف تھے اور ان کے درمیان ایک بہت خون ریز سول وار ہوئی 1927 سے لے کر 1937 تک یہ سول وار بڑے زور و شور سے چلتی رہی. پھر 1937 میں جب جاپان نے چین کے اوپر ایک بڑا بھرپور حملہ کر دیا تو یہ سول وار کچھ عرصے کے لیے تھم گئی اور چینی جاپانیوں سے لڑنے لگے. 1945 میں جب جاپان ورلڈ وار 2 میں ہار گیا اور اسے چین سے نکلنا پڑا تو ایک دفعہ پھر چیانگ کائی شک کے نیشنلسٹ اور ماؤ زے تونگ کے کمیونسٹ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. 1945 سے لے کر 1949 تک جاری رہنے والی اس جنگ میں چیانگ کائی شک کو شکست ہوئی. نیشنلسٹ کومن تانگ والے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور چیانگ کائی شک نے بھاگ کر کوزنگا کی طرح تائیوان میں پناہ لی اور ماؤ زے تونگ نے بیجنگ کے اوپر وہ ٹینانمن گیٹ پر آئے 1 اکتوبر 1949 کو اور انہوں نے اعلان کیا کہ چین اب آزاد ہے اور چین اب ایک کمیونسٹ ریاست ہے. لیکن تائیوان پر قبضہ کرنے کی ماؤ کی تمام کوششیں ناکام رہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کمیونسٹ چائنا کے پاس اس وقت کوئی نیوی کے طور پر کوئی اچھی فورس موجود نہیں تھی جبکہ تائیوان کے پاس نیول ریسورسز بھی تھے اور تائیوان کو یونائٹڈ اسٹیٹس بیک بھی کر رہا تھا. بلکہ الٹیمیٹلی چیانگ کائی شک کا خیال تھا کہ ہم واپس جائیں گے اور دوبارہ چین پر اپنی عملداری قائم کریں گے امریکہ کی مدد سے. اور 1954 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور تائیوان نے آپس میں ایک میوچول ڈیفنس پیکٹ بھی سائن کیا. اب سچویشن یہ ہوگی کہ چین کو ویٹو پاور دی گئی تھی 1945 میں اور اس وقت چیانگ کائی شک چین پر حکمران تھا. اب چیانگ کائی شک تائیوان کے چھوٹے سے جزیرے میں بیٹھا ہوا ہے جبکہ چین پر ماؤ زے تونگ حکمران ہے. لیکن امریکی کمیونزم کے سخت خلاف تھے اور امریکیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ میں تائیوان کو جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف چائنا ہے جبکہ کمیونسٹ چائنا کو پیپلز ریپبلک آف چائنا کہا جاتا ہے تائیوان کو ریپبلک آف چائنا کہا جاتا ہے. تو آفیشیلی تائیوان کو ہی چین کا ریپریزنٹیٹیو مانا جاتا تھا اور چین کی سیٹ جو یونائٹڈ نیشنز میں تھی وہ تائیوان کے پاس تھی. تو سچویشن کولڈ وار میں ایسی ہی چلتی رہی. کمیونسٹ چائنا سے امریکہ کی بدترین دشمنی برقرار رہی اور امریکہ تائیوان کو بیک کرتا رہا. لیکن جولائی 1971 میں اچانک امریکہ نے پینترا بدلا. نکسن کے دور صدارت میں اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ہنری کسنجر. انہوں نے اچانک چین کا ایک خفیہ دورہ کیا جولائی 1971 میں اور ادھر وہ ون چائنا پالیسی پر راضی ہو گئے. اب ون چائنا پالیسی کیا ہے؟ ون چائنا پالیسی بیسیکلی یہ ہے کہ چائنا اور تائیوان دو ملک نہیں ہیں, یہ ایک ہی ملک ہے جس کا نام چائنا ہے. چین جو کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے جو کہ اوریجنل چائنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے. اس زمانے میں چیانگ کائی شک کی حکمران تھے اور کومن تانگ کی حکومت تھی. وہ کہتے تھے کہ پورا چائنا ہمارا ہے, کمیونسٹ غاصب ہے. لیکن یہاں پر کسنجر کے وزٹ سے یہ ہوا کہ چین کی جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی اس کو پہلی دفعہ امریکہ کی طرف سے لیجیٹیمیسی ملی. پھر اکتوبر 1971 میں یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز میں تائیوان کو کک آؤٹ کر دیا گیا اور پیپلز ریپبلک آف چائنا کمیونسٹ چائنا کو مان لیا گیا کہ یہی چین کا ریپریزنٹیٹیو ہے. اور آف کورس امریکہ کی طرف سے اس موو کو سپورٹ حاصل تھی تبھی یہ یونائٹڈ نیشنز میں کامیاب ہوئی. پھر ان دنوں امریکہ اپنا پرائمری ایڈورسری سوویٹ رشیا کو سمجھ رہا تھا اور امریکہ چین کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے میں انٹرسٹڈ تھا. تو چین اور امریکہ کے تعلقات اس وزٹ کے بعد بڑھتے گئے. نکسن نے بھی چین کا دورہ کیا, ماؤ زے تونگ سے ملاقات بھی کی. پھر 1979 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا دورہ چین کے لیڈر ڈینگ یاؤپنگ نے بھی کیا اور اسی سال 1979 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے پیپلز ریپبلک آف چائنا یا کمیونسٹ چائنا کو ریکگنائز کر لیا. اب آپ اگر 2 and 2 ایڈ ٹوگیدر کریں کہ امریکہ نے ریکگنائز کر لیا کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہی اصل چائنا ہے اور ریپبلک آف چائنا کو انہوں نے ریکگنیشن کینسل کر دی اور انہوں نے اپنا ایک ایکٹ لانچ کیا. اس کا نام تھا تائیوان ریلیشنز ایکٹ. یہ ایکٹ بیسیکلی ایک کمپرومائز تھا جس کے ذریعے امریکہ نے چین سے وعدہ کیا کہ وہ تائیوان کی انڈیپینڈنس کی حمایت نہیں کرے گا بلکہ تائیوان کو چین کا حصہ ہی کاؤنٹ کرے گا انڈر دا ون چائنا پالیسی. لیکن اس میں کچھ چیزیں چین نے کافی سارے کمپرومائز کیے. چین نے یہ تک اجازت دی کہ کہنے کو تو وہ کہتے ہیں تائیوان ہمارا حصہ ہے, لیکن اس چیز کی بھی اجازت دی کہ امریکہ اسلحہ بیچتا رہے تائیوان کو. اور تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ امریکہ اب تک تائیوان کو بیچ چکا ہے. ہر سال بڑی میسو عام سیلز ہوتی ہیں یو ایس کی طرف سے تائیوان کو. لیکن بہرحال یہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ امریکہ نے مان لیا کہ تائیوان کوئی ملک نہیں ہے اور چائنا ہی اصل چائنا ہے. اور اس کے بعد چین نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ ایمبیگوٹی دور نہیں کی. انہوں نے کہا تائیوان ہمارا پروونس ہے اور ہم وی ول ناٹ رول آؤٹ دا یوز آف فورس. انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی, وہ آج بھی یہ کہتے ہیں
کہ اگر تائیوان نے انڈیپینڈنس کی کوشش کی تو ہم فورس یوز کریں گے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ تائیوان ہمارے ساتھ پرامن طریقے سے شامل ہو جائے، چاہے ابھی نہ ہو چاہے بعد میں ہو جائے۔ اور اس یو ایس ریکگنیشن کے بعد انہوں نے یہ کوششیں بھی شروع کر دیں کہ تائیوان کے ساتھ چین کے ریلیشن بلڈ کیے جائیں۔ 1992 میں تائیوان کے اندر کومن تانگ کی گورنمنٹ اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کی گورنمنٹس کے درمیان ایک کنسنسس ہوا، اسے 1992 کنسنسس کہتے ہیں۔ اس کے تحت کومن تانگ نے، جو کہ اس وقت تائیوان کو رول بھی کر رہے تھے، تو تائیوان نے ایکسیپٹ کیا کہ ون چائنا پالیسی کو، کہ چائنا ایک ہی ہے، الٹیمیٹلی ہم یونیفائی ہو بھی جائیں گے، لیکن یہ باتیں کہی گئیں کہ تائیوان کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے، چائنا کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے جب بھی ری یونیفیکیشن ہو تو ون کنٹری ٹو سسٹمز ٹائپ ماڈل پر ہو، لیکن اس سلسلے میں ان چیزوں کو ایمبیگوس چھوڑ دیا گیا کیونکہ دونوں سائڈز کو یہ اندازہ تھا کہ اس سے آگے کمپرومائز میں بڑھنا ان کے لیے شاید ممکن ابھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ تائیوان کے اندر بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی۔ پہلے تو چیانگ کائی شک کی ادھر ڈکٹیٹرشپ قائم رہی اور 40 سال تک آلموسٹ تائیوان میں مارشل لا رہا، لیکن 1988 میں چیانگ کائی شک کے بیٹے چیانگ کنگ کو نے پولیٹیکل سسٹم کو لبرلائز کر دیا اور ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی طرف چلے گئے۔ اب انٹرسٹنگلی 1949 میں جب چین پر کمیونسٹ پارٹی کا قبضہ ہوا تھا، تب کومن تانگ کے بہت سارے لوگ جو کمیونسٹ راج کے اندر نہیں رہنا چاہتے تھے وہ تائیوان آئے تھے، اور وہ لوگ تھے جو پیدا اور چائنا میں ہوئے تھے اور پلے بڑے چائنا میں ہوئے تھے، اور یہ لوگ اکثریت میں ہو گئے تھے ان دا آئی لینڈ آف تائیوان۔ تو تائیوان کے اندر یہ چیز ہمیشہ موجود رہی کہ ہم چین کے ہیں، ہم علیحدہ نہیں، اور الٹیمیٹلی ہماری ڈیسٹنی ایک ہی ہے۔ لیکن وہ نسل کافی حد تک گزر چکی تھی 1990s تک، اور 1990s سے یہ چیز نظر آنا شروع ہوئی کہ وہ عوام جو پیدا ہوئی تائیوان میں اور پلی بڑی بھی وہاں، اس میں ایک انڈیپینڈنس والی سٹریک بھی آنا شروع ہو گئی، اور کومن تانگ کی رائیول ایک پولیٹیکل پارٹی سامنے آئی جس کا نام تھا ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی یا ڈی پی پی، اور ڈی پی پی جو ہے وہ کچھ انڈیپینڈنس کی طرف ہے، اور اس نے کومن تانگ کو الیکشنز میں شکست بھی دینی شروع کر دی ہے، اور پچھلے دونوں پریزیڈنشل الیکشنز میں ڈی پی پی جیتی ہے۔ تو لیٹ 1990 سے یہ ڈی پی پی کا عروج سٹارٹ ہوا تھا، اور اب دن بدن کومن تانگ کا زور گھٹتا جا رہا ہے، جو کہ یونیفیکیشن کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہے، جبکہ ڈی پی پی کا زور بڑھتا جا رہا ہے جو کہ زیادہ انڈیپینڈنس کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو کے ایم ٹی یا جو کومن تانگ جس یونیفیکیشن کی بات کرتی ہے وہ یہ کہ ہر طریقے سے تائیوان کا سسٹم کومن تانگ کے کنٹرول میں ہی رہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک ری یونیفیکیشن ہو بھی نہیں سکی، کیونکہ کمیونسٹ چائنا چاہتا ہے کہ ون کنٹری ٹو سسٹمز کوئی ہانگ کانگ کے ماڈل میں ہو جس میں سینٹرل گورنمنٹ کی رٹ ہو، جبکہ تائیوان والے بالکل بھی سینٹرل گورنمنٹ کی ریٹ کو نہیں چاہ رہے، اور یہ ایک ایمبیگوس قسم کی سچویشن تائیوان سے ریلیٹڈ بنی ہوئی ہے۔ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں اپنا ایک علیحدہ رول پلے کر رہا ہے۔ پہلے تو تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت جو 1979 میں آیا، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تائیوان کو کسی قسم کی آفیشیل ریکگنیشن نہیں دیں گے، اس کو اسٹیٹ بھی نہیں مانیں گے، اور کمپرومائز جو چین کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ امریکن انسٹیٹیوٹ جو تائیوان میں قائم ہے اس کو ایک پریکٹیکل ایمبیسی کا درجہ دے دیا جائے۔ لیکن اب یہ چیز دوبارہ چینج ہوگی۔ تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت یہ پروہیبٹڈ تھا کہ کوئی بھی یو ایس ہائی آفیشل تائیوان کا دورہ کرے، لیکن 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان ٹریول ایکٹ پاس کروایا، اور اس کے تحت اب ہائی رینک یو ایس آفیشل تائیوان کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور نینسی پلوسی کا وزٹ بھی اسی تائیوان ٹریول ایکٹ کے تحت ممکن ہوا۔ اور اس ایکٹ کو چائنا نے کہا کہ یہ تو ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی ہے، اور اب تائیوان آفیشلز بھی بھیج رہے ہیں، اور اسی وجہ سے چین کا اتنا ایک اسٹرکٹ ریئیکشن آیا نینسی پلوسی کے وزٹ پر کہ چین اس کو یہ اس طرح سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کروانا چاہ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف تائیوان میں بھی انڈیپینڈنس کا جذبہ بڑھ رہا ہے، اور اگر تائیوان کبھی انڈیپینڈنس کے ڈکلیریشن کی طرف جاتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس مسئلے پر جنگ بھی ہو سکے۔ لیکن جو موجودہ اسٹریٹجک پکچر ہے اس کا تذکرہ ہم اپنی اسٹریٹجک انسائٹس کے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ جہاں تک ہسٹری کی بات ہے دیٹ اینڈز ہیئر، تو ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔